اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے، اس کی صرف 2 بیٹیاں ہیں اور کوئی عزیز رشتہ دار نہیں، یا صرف 2 بہنیں ہیں یا 2 سے زیادہ بہنیں یا بیٹیاں ہیں، کوئی اور حصہ دار نہیں، یعنی صرف فیمیل میں سے صرف بہنیں یا بیٹیاں ہی موجود ہیں، والدین اور باقی بھائی یا بیٹے موجود نہیں، صرف مؤنث موجود ہیں، ماں بھی نہیں ہے، تو 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں یا بہنوں کو 2/3 حصہ ملتا ہے اس شخص کی، یعنی مرحوم کی وراثت میں سے 2/3، یعنی کل مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، اس میں سے 2 حصے ان بہنوں کے درمیان یا ان بیٹیوں کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اب ہم چاہتے ہیں اس موضوع کے ایک نازک حصے کے اوپر۔ وہ نازک حصہ یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم میں کون سے رشتے، کون سے جملے اور کون سے رویے رکاوٹ بنتے ہیں یا بن رہے ہیں۔ یہ والی جو گفتگو اب میں کرنے جا رہا ہوں یہ تھوڑی سینسٹیو بھی ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جو میرا جو منصب یا میری جو ذمہ داری ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ود دا بیسٹ آف مائی انڈرسٹینڈنگ، جو بھی مجھے قرآن و سنہ کی روشنی میں جو سمجھ آتا ہے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے مجھے وہ آپ کے سامنے چیزوں کو رکھنا ہے، چاہے وہ جذباتی اعتبار سے آپ کو کسی بھی اعتبار سے کوئی نقصان یا تکلیف کا سبب کیوں نہ بنے۔ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت اور قانون کا معاملہ، اس پر کوئی لگی لپٹی نہیں ہے، بات میں کرتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق نے عملہ مسجد و تہذیب کا فرزان۔ وراثت کے اندر کی تقسیم کے اندر یا منصفانہ تقسیم کے اندر جو رشتے یا جو جملے یا جو رویے رکاوٹ بن رہے ہیں ان میں سے سب سے پہلے ہے ماں، مرحوم کی بیوی، جوان اولاد ہے، باپ فوت ہوتے، وراثت کی تقسیم شریعت کا حکم ہے، ماں تقسیم نہیں ہونی دیتی، عزیز رشتہ دار ساتھ مل جاتے کہ جی ابھی تو مرحوم کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ یہ کیسی غیریت کی بات ہے، اجنبیت کی بات ہے کہ ابھی میں موجود ہوں اور آپ وراثت کی تقسیم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے؟ اس وقت دل نرم ہوتے ہیں، غم میں ہوتے ہیں، تو وراثت کی تقسیم ڈیلے ہو جاتی ہے۔ بعد میں یہی وراثت کی تقسیم کے اوپر بہن بھائی لڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کی آدھی سے زیادہ زندگیاں اور ان کی آدھی سے زیادہ دولت اور ان کی آنے والی نسلیں وہ کچہریوں اور عدالتوں کے چکر کاٹنے میں لگاتی ہیں۔ بھائی یہی جب دل نرم ہے، یہی تو بہترین وقت ہے وراثت کی تقسیم کا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وعن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطبقه يوم القيامة من 7 أرضين أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بر انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، آج ہمارا موضوع یعنی احکام وراثت قرآن و سنہ کی روشنی میں اس کا دوسرا حصہ ہے۔ گزشتہ جمعہ کے خطبہ کے اندر میں نے آپ کے سامنے وراثت کی اہمیت اور اسلام کا جو قانون وراثت ہے اس کے تحت کس حصے دار کو کتنا حصہ ملے گا اس کے اوپر کچھ گفتگو کی تھی۔ آج اسی موضوع کا پارٹ 2 آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے۔ اس میں سب سے پہلے وہ آیا کہ جس کا ریفرنس گزشتہ خطبہ میں گزر چکا ہے، یعنی سورۃ النساء، قرآن مجید کی سورہ نمبر 4، اس کا دوسرا رکوع، اور آیتوں کے حوالے سے بات کریں تو آیت نمبر 11 اور 12، جس میں وراثت کی تقسیم کا مکمل فارمولہ بیان کیا گیا ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے یہ ریفرنس رکھنے کا مقصد اور مدعا یہی تھا کہ آپ احباب اس کو خود سے پڑھ سکیں اور جان سکیں۔ سورۃ النساء کے اس حصے میں یعنی آیت نمبر 10 اور 11 میں کل 10 قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ ان 10 میں سے کچھ قوانین گزشتہ جمعہ گزر چکے ہیں۔ آج ان قوانین میں سے میں دوبارہ سے گزرنا چاہوں گا، صرف ذکر کروں گا اور پھر باقیہ قوانین کے اوپر بات ہوگی انشاءاللہ۔ پہلا قانون تو ایٹرنل اور بنیادی ہے، فنڈامنٹل ہے۔ اللہ رب العزت نے آغاز کیوں فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، تاکید کرتا ہے، حکم کرتا ہے۔ کس چیز کی؟ پہلا قانون للذکر مثل حظ الانثیین، ذکر یعنی مذکر، میل، بچہ، لڑکا، بھائی، اس کو مثل حظ الانثیین، 2 بہنوں، 2 بیٹیوں یا 2 فیمیل کے برابر اس کو حصہ ملے گا۔ یہ قانون بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اس کی جو اگلی شق ہے وہ یہ بیان فرمائی فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے، اس کی صرف 2 بیٹیاں ہیں اور کوئی عزیز رشتہ دار نہیں، یا صرف 2 بہنیں ہیں یا 2 سے زیادہ بہنیں یا بیٹیاں ہیں، کوئی اور حصہ دار نہیں، یعنی صرف فیمیل میں سے صرف بہنیں یا بیٹیاں ہی موجود ہیں، والدین اور باقی بھائی یا بیٹے موجود نہیں، صرف مؤنث موجود ہیں، ماں بھی نہیں ہے، تو 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں یا بہنوں کو 2/3 حصہ ملتا ہے اس شخص کی یعنی مرحوم کی وراثت میں سے۔ 2/3 یعنی کل مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، اس میں سے 2 حصے ان بہنوں کے درمیان یا ان بیٹیوں کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیے جائیں گے۔ ایک قانون یہ ہو گیا، یعنی اوورال دوسرا قانون۔ تیسرے نمبر پر وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر وہ بیٹی یا بہن اکیلی ہو، یعنی 2 نہیں ہے، صرف اکیلی ہے، تو اس صورت میں اس کو 1/2 ملے گا، نصف کل وراثت کا مرحوم کی۔ اس کے بعد اگلا قانون یہ تھا تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور اس کی اولاد ہے اور والدین بھی موجود ہیں، تو اس صورت میں
والدین میں سے ہر ایک کو 1/6 ملے گا، یعنی کل 1/3 کل مال کے اگر 3 حصے کریں تو اس میں سے جو تیسرا حصہ ہے وہ والدین کے برابر تقسیم ہوگا۔ والدین کے برابر تقسیم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ 1/6 باپ کو، 1/6 ماں کو ملے گا۔ 5ویں نمبر پر اگر اس کی اولاد نہیں ہے، والدین موجود ہیں مرحوم کی، تو اس صورت میں ماں کا تو حصہ طے ہو گیا 1/3، ماں کو 1/3، اور چونکہ اس کی اولاد ہے ہی نہیں تو باقی جو 2 حصے ہیں یعنی 2/3 اب وہ باپ کو چلے جائیں گے، کیونکہ اوپر قانون یہ بن چکا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، فیمیل کا سنگل ہے اور میل کا ڈبل ہے، تو اب ماں کو 1/3 ملے گا اور باپ کو 2/3 ملے گا۔ یہ قوانین گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے رکھے جا چکے ہیں۔ چھٹا قانون ایک اور بھی گزشتہ جمعہ گزرا، وہ یہ ہے کہ اگر فإن كان له إخوة، اگر جو مرحوم ہے اس کی اولاد تو نہیں ہے لیکن اس کے بہن بھائی موجود ہیں، تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ ماں کو ملے گا 1/6، کل مال کا 1/6 ماں کو ملے گا، اور باپ کو بھی 1/6 پہلے ملے گا، اور باقی بہن بھائیوں میں اس تقسیم کے مطابق یعنی بھائی کو ڈبل اور بہن کو سنگل، جو بچ جائے گا باپ کو دوبارہ پھر ملے گا، یعنی اس صورت میں باپ کو 2 دفعہ حصہ ملتا ہے، ایک دفعہ 1/6 جو طے شدہ ہے، دوسری دفعہ جو اس کو حصہ مل رہا ہے اس کے لیے شریعت کی ٹرم ہے عصبہ۔ عصبہ ایسے رشتہ دار کو کہتے ہیں کہ حصہ داروں کو حصہ ملنے کے بعد بھی اگر کوئی مال بچ جاتا ہے تو پھر وہ عصبہ کو جاتا ہے، یعنی باپ کی 2 حیثیتیں اس صورت میں ہوں گی۔ یہ 6 حصے آیہ نمبر 11 کے ذیل میں گزشتہ جمعہ گزر چکے ہیں۔ اب بقیہ قوانین جو آیہ نمبر 12 کے اندر ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کی بیوہ کو کتنا حصہ ملے گا، شریعت نے اس کا کیا حصہ مقرر کیا ہے۔ 2 صورتیں، یا تو وہ جو مرحوم ہے اس کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں اس کی جو بیوہ ہے اس کو ملتا ہے ربع، ربع کہتے ہیں 1/4 کو، یعنی 1 کروڑ روپیہ ہے تو مطلب سمجھ لیجیے کہ 25 لاکھ اس خاتون کو مل جائے گا، اس بیوہ کو۔ دوسری صورت فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، اگر اس کی اولاد موجود ہے تو اس صورت میں بیوہ کا حصہ کم ہو جائے گا۔ کتنا کم ہوگا؟ یعنی پہلے ربع تھا 1/4 تھا تو اب اس سے بالکل کم ہو جائے گا، آدھا ہو جائے گا، یعنی 1/8 پہ آ جائے گا۔ 1/8 کا مطلب کیا ہے کہ اگر 80 لاکھ ترکہ ہے کل تو 10 لاکھ اب اس بیوہ کو ملے۔ یہ 2 قانون مزید آپ کے سامنے آ گئے، یہ کل ہو گئے 8 قانون، 6 آیہ نمبر 11 میں سے اور 2 آیہ نمبر 12 میں سے۔ آیہ نمبر 12 میں مزید کون سا قانون؟ وہ اس کے الٹ ہے، یعنی اگر عورت فوت ہوتی ہے تو اب یہ جو شخص ہے مرحومہ کا خامن، اس کو اس کے مال میں سے وراثت میں سے کتنا حصہ ملے گا۔ اب بھی 2 صورتیں ہیں، یا تو اس کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر اس کی اولاد نہیں ہے مرحومہ کی تو اس صورت میں اس کے خامد کو 1/2 ملے گا، یعنی کل مال کا نصف۔ اگر وہ مرحومہ ترکہ چھوڑ کے گئی ہے، اس کی کل مالیت 1 کروڑ روپے بنتی تو 50 لاکھ مرحومہ کے خامد کو ملے گا، یہ اس کا حق ہے۔ اگر اس کے الٹ ہوتا ہے، جو عورت فوت ہو رہی ہے اس کی اولاد بھی موجود ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اولاد کو بھی چونکہ حصہ ملنا ہے تو اب مرحومہ کے خامد کا حصہ کم ہو جائے گا، یعنی نصف کا بھی نصف ہو جائے گا۔ نصف کا نصف کیا ہوتا ہے؟ یعنی ربع 1/4، یعنی اگر وہ مرحومہ کی کل جو جائیداد تھی
اس کی مالیت ٹوٹل 1 کروڑ روپیہ بنتی ہے اور اس کی اولاد بھی موجود ہے، تو اس صورت میں اب خامند کو 1/4 یعنی 1 کروڑ میں سے 25 لاکھ روپیہ اب اس کی وراثت ہے جو شریعت نے اس کو دی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے قوانین رکھے ہیں وراثت کی۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں، یہ کل آپ سمجھ لیجئے کہ شریعہ نے جن لوگوں کے حصے مقرر کیے ہیں، جن لوگوں کے حصے شریعت نے مقرر کیے ہیں وہ کل 12 ہیں۔ ان 12 میں سے 8 جو رشتے ہیں وہ فیمیل کے ہیں، یعنی 8 عورتیں ہیں اور 4 مرد ہیں۔ اس انداز میں وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ اچھا، اعتراض کیا ہوتا ہے؟ اعتراض یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ شریعت عورت کو وراثت سے محروم کر رہی ہے، یعنی اسلام کا جو نظام ہے وہ پدر شاہی نظام ہے، یعنی اس میں مردوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے، عورتوں کو سپورٹ نہیں کیا جاتا۔ وراثت کا قانون واضح طور پر اس کا ایک سمجھ لیجئے کہ بہت بڑا جواب ہے۔ حصہ داروں کے اندر یعنی جن کے شریعت نے حصے مقرر کیے ہیں ان میں 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں، ڈبل 8 عورتیں۔ اچھا، وراثت کے قانون میں سے ایک شکل ایسی بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص فوت ہوتا ہے، یعنی سمجھ لیجیے کہ مرد فوت ہوتا ہے یا عورت فوت ہوتی ہے، لیکن اس کا کوئی وارث ہی نہیں۔ کچھ کیسز میں ایسے بھی ہوتے ہیں، نہ تو اس کے اوپر کا کوئی رشتہ دار موجود ہے، یعنی ماں باپ میں سے کوئی موجود ہے، اور نہ ہی اس کے نیچے کے رشتہ داروں میں کوئی موجود ہے، یعنی بیٹا بیٹی یا اس کی اولاد میں سے کوئی موجود ہے، وارث نہیں ہے اس کا، اوپر کے رشتہ داروں میں نہیں ہے، نیچے کے رشتہ داروں میں نہیں ہے۔ ایسے شخص کو شریعہ کہتی ہے کلالہ۔ اس کا جو قرآن مجید نے جو نام رکھا ہے وہ رکھا ہے کلالہ۔ 2 جگہ پر اس کا ذکر ہے، ایک تو یہی جو سورۃ النساء اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے، آیا نمبر 12 کے اندر اس کو کلالہ کہتے ہیں، آیا نمبر 12 سورۃ النساء، اور یہی سورۃ النساء کی جو آخری آیا ہے یعنی آیا نمبر 176، اس کے اندر بھی کلالہ کا حکم موجود ہے۔ وہ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے دائیں بائیں یعنی اس کے بہن بھائیوں میں سے کوئی موجود ہے کہ نہیں۔ اوپر کے رشتہ دار تو نہیں ہے، نیچے والے بھی نہیں ہے، تو کیا بہن بھائیوں میں کوئی موجود ہے؟ یہ دیکھیں گے۔ اگر بہن بھائیوں میں کوئی موجود ہے تو اب بہن بھائیوں کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ بہن بھائیوں کی 2 صورتیں کیسی ہیں کہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا ان کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ وہ قسمیں کیسی ہوتی ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہن بھائی تو ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، تو ان میں قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ بہن بھائی وہ ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں عینی۔ عینی سمجھتے ہیں؟ حقیقی بہن بھائی جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی ماں اور باپ دونوں میں وہ شریک ہیں، ان کو کہتے ہیں عینی۔ بہن بھائیوں کی ایک قسم ہوتی ہے جن کو کہتے ہیں علاتی۔ علاتی کہتے ہیں باپ شریک بہن بھائی، یعنی وہ جو شخص ہے اس نے زیادہ شادیاں کی تو اب اس کی بیوی میں ہر بیوی میں سے بچے ہو رہے ہیں، تو اب باپ تو ایک ہے اوپر، لیکن مائیں کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں۔ ان کو کہتے ہیں علاتی بہن بھائی۔ وراثت کی تقسیم میں عینی حقیقی بہن بھائی اور علاتی یعنی باپ شریک، ان کا حکم ایک ہی ہوتا ہے۔ اور بہن بھائیوں کی ایک اور قسم ہوتی ہے، وہ ہوتی اخیافی۔ اخیافی کہتے ہیں یعنی ان کا باپ الگ الگ ہے، ماں ایک ہے۔ ایک عورت ہے، اس کے بچے ہوئے، خامد فوت ہو گیا یا طلاق ہو گئی، ایک اور مرد سے اس کی شادی ہوئی، اس میں سے بھی اس کے بچے ہیں۔ اب ماں ایک ہے لیکن باپ اس اولاد کے کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں۔
ان کو کہتے ہیں اخیافی. ان کا قانون جدا جدا ہوتا ہے. عرب کے اندر باپ شریک اور حقیقی بہن بھائی یہ آپس میں حقیقی سمجھے جاتے تھے، لیکن باپ الگ الگ ہوں یعنی اخیافی، ماں ایک ہو، ان کو سوتیلے سمجھا جاتا ہے. اس لیے ان کا قانون الگ ہے. ان کا قانون الگ کیسے ہے وہ میں آپ کو ان 2 آیات کی روشنی میں بتا رہا ہوں. ایک شخص فوت ہوا، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، اس کی اولاد بھی کوئی نہیں، بہن بھائی موجود ہیں. اب بہن بھائیوں میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ بہن بھائی کون سی کیٹیگری کے ہیں، کس طرح کے. اگر تو وہ بہن بھائی حقیقی ہے یا باپ شریک ہے، مائیں الگ الگ ہیں، تو اس صورت میں ان کا قانون وہی ہے جو کہ اس سورہ کی آیت نمبر 11 میں عرض کر چکا ہوں. للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی لڑکے کو دوہرا، بھائی کو دوہرا اور بہن کو اکہرا، سنگل. لیکن اگر وہ سب اخیافی ہیں، ماں شریک بہن بھائی، تو اس صورت میں ان کے اوپر للذکر مثل حظ الانثیین والا قانون اپلائی نہیں ہوگا. اس صورت میں ان کے لیے قرآن یہ کہتا ہے فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اب ان سب کو برابر برابر تقسیم کیا جائے گا. اس صورت میں للذکر مثل حظ الانثیین والا قانون ان پر لاگو نہیں ہوگا. یہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیا نمبر 11، آیا نمبر 12 اور آیا نمبر 176، ان 3 آیات کی روشنی میں نے وراثت کے 10 قوانین آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ اور آج کے جمعہ کو ملا کر آپ کے سامنے رکھے ہیں. آپ لوگ خود بھی اس کا مطالعہ جا کے کر سکتے ہیں، ریفرنس میں نے آپ کو اس لیے دیا. اب ہم چاہتے ہیں اس موضوع کے ایک نازک حصے کے اوپر. وہ نازک حصہ یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم میں کون سے رشتے، کون سے جملے اور کون سے رویے رکاوٹ بنتے ہیں یا بن رہے ہیں. یہ والی جو گفتگو اب میں کرنے جا رہا ہوں یہ تھوڑی سینسٹیو بھی ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جو میرا جو منصب یا میری جو ذمہ داری ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ود دا بیسٹ آف مائی انڈرسٹینڈنگ، جو بھی مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں جو سمجھ آتا ہے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے مجھے وہ آپ کے سامنے چیزوں کو رکھنا ہے، چاہے وہ جذباتی اعتبار سے آپ کو کسی بھی اعتبار سے کوئی نقصان یا تکلیف کا سبب کیوں نہ بنے. اللہ اس کے رسول کی شریعت اور قانون کا معاملہ، اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہے. بات میں کرتا ہوں، سمجھتا ہوں جسے حق نے عملہ مسجد و نہ تہذیب کا فرزان. وراثت کے اندر کی تقسیم کے اندر یا منصفانہ تقسیم کے اندر جو رشتے یا جو جملے یا جو رویے رکاوٹ بن رہے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے ہے ماں، مرحوم کی بیوی. جوان اولاد ہے، باپ فوت ہوتے، وراثت کی تقسیم شریعت کا حکم ہے، ماں تقسیم نہیں ہونی دیتی. عزیز رشتہ دار ساتھ مل جاتے کہ جی ابھی تو مرحوم کا کفن بھی میلا نہیں ہوا. یہ کیسی غیریت کی بات ہے، اجنبیت کی بات ہے کہ ابھی میں موجود ہوں اور آپ وراثت کی تقسیم کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہوتا کیا ہے، پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے؟ اس وقت دل نرم ہوتے ہیں، غم میں ہوتے ہیں، تو وراثت کی تقسیم ڈیلے ہو جاتی ہے. بعد میں یہی وراثت کی تقسیم کے اوپر بہن بھائی لڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کی آدھی سے زیادہ زندگیاں اور ان کی آدھی سے زیادہ دولت اور ان کی آنے والی نسلیں وہ کچہریوں اور عدالتوں کے چکر کاٹنے میں لگاتے ہیں. بھائی یہی جب دل نرم ہے، یہی تو بہترین وقت ہے وراثت کی تقسیم کا. آپ حصے لکھ لیں، اس ڈاکومنٹ کو لیگل کر لیں کہ ہر ایک کا اتنا حصہ ہے،
اکٹھے بیٹھے رہے ماں کے پاس، کس نے منع کیا؟ کوئی بھی منع نہیں کر رہا۔ شریعت یہ تھوڑی نہ کہتی کہ ماں کی نافرمانی کرو اور ماں کے خلاف بغاوت کر دو، یہ تو نہیں ہو رہا۔ قانونی طور پر قانون کا کور لے کے ہر ایک کا حصہ ڈیفائن کر دیں کہ یہ گھر ہے، چلے ٹھیک ہے، والدہ موجود ہے، سب نے اس کے پاس آنا ہے، ادھر رہنا ہے، ابھی کچھ بہن بھائیوں کی شادیاں بھی ہونے والی، گھر کو نہ توڑو نہ بیچو، لیکن اس وقت اس کی یہ مالیت ہے اور اس میں سے اس کا یہ حصہ اتنا ملتا ہے۔ اگر وہ مرحوم ہی کے نام پہ تھا، یاد رکھیے ترکہ تبھی ہوگا، اس مال کا ترکہ ہوتا ہے جو مرحوم کے نام پر ہوتا ہے۔ اگر وہ زندگی میں ماں کے نام کر گیا تھا، ظاہر ہے کہ اب تو وہ وراثت ہے ہی نہیں، تو اس پر لڑائی جھگڑا کیسا؟ وراثت کا اگر مال ہے تو اس کا رائٹ ٹائم، بہترین وقت وہی ہوتا ہے جب دل نرم ہوتے ہیں، شریعت کی طرف مائل ہوتے ہیں، اصالہ ثواب قرآن خوانی کا جذبہ بھی غالب ہوتا ہے، وہی وقت ہوتا ہے وراثت کی تقسیم کا۔ اس کو ہم مان لیں، یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن مجید بار بار کہہ رہا ہے یوصیکم اللہ وصیۃ من اللہ، اللہ کی تاکید ہے، تو ہم مان لیں، ہم اپنے جذبات کو پیچھے چھوڑیں، اللہ کے حکم کو پہلے رکھیں، تو وہ ماں ذمہ دار ہوتی ہے، وہ وراثت کو تقسیم نہیں ہونے دیتی۔ ایک یہ رشتہ ہے۔ نمبر 2، جوان بیٹا، بڑا بیٹا، لاڈلا، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں پلیٹھی دا پتر۔ باپ سب کیا کرتے ہیں؟ زندگی میں کوئی کام کر رہے ہیں، دکان بنائی، فیکٹری بنائی، بڑا بیٹا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا کام چل پڑا ہے، میں ٹرک دے وچوں ہی نس جاندہ، ابو کے ساتھ کام میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ باقی بہن بھائی پڑھ رہے ہیں، بڑا بیٹا کام میں ساتھ لگا ہوا تھا، والد فوت ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری کمائی میری ہے، یہ ساری محنت ہی میں نے کی ہے، تو وہ سارے مال پر، یہ میں پریکٹیکل باتیں کر رہا ہوں چونکہ ہمارے پاس مسئلے آتے ہیں، اس لیے میں ٹھوک بجا کے واضح طور پر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بات ایسی لگے جو میں نے شریعت کے خلاف کی ہے تو میں حاضر ہوں، بعد میں ہم اس کے اوپر گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ غلط ثابت ہونے پر میں آپ سے بھی معافی مانگوں گا، اگلے جمعہ میں جہاں پہ کھڑا ہو کے سب کے سامنے معافی مانگوں گا، مجھے کوئی یار نہیں۔ بڑا بیٹا وہ سمجھتا ہے کہ باپ کے ساتھ محنت میں نے کی تھی، باقی یہ تو چھوٹا ہے ڈبو، یہ تو پیڑے کھا رہا تھا، تو اس کی تو فیسیں بھی میں بھر رہا تھا، تو اب ابو کی وراثت میں سے اس کا کوئی حصہ نہیں۔ غلط، 100% غلط، حرام، ناجائز۔ والد صاحب نے غلطی کہاں پہ کی؟ والد صاحب نے غلطی یہ کی جب انہوں نے بیٹے کو ساتھ ملایا تھا نا کام، اس کا روزینہ، اس کا مشاہرہ، اس کا ماہانہ، اس کی تنخواہ مقرر کرتے، یا زندگی میں جو اس کی محنت تھی اس کا جو حصہ بنتا تھا اس کے نام کرتے، قانونی طور پر اس کا وارث نہیں کیا، ایسا نہیں ہوا۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد اب وہ وراثت ہے، اس کے اوپر سب بہن بھائیوں کا، مرحوم کی بیوی کا، جو بھی حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے، اب وہ ہر ایک کو مل کے رہے گا، رہنا چاہیے۔ کوئی دبائے گا وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگا۔ بڑا نازک معاملہ ہے، بڑا نازک معاملہ ہے، یاد رکھیں۔ تیسرے نمبر پر کون ذمہ دار ہوتا ہے؟ خود والدین مجموعی طور پر ذمہ دار ہوتا ہے، یعنی والد فوت ہو جائے تو والدہ، والدہ فوت ہو جائے تو والد، بہنوں کو، بیٹیوں کو وہ حصے سے محروم کرتے ہیں۔ اس کا ٹرک بڑا ہوتا ہے ان کے پاس۔ ٹرک کیا ہوتا ہے؟ ایک دو میٹنگز میں اصل میں میرا جانا ہوا ہے، ٹرک یہ ہوتا ہے بہنوں بیٹیوں کو بلاتے ہیں، ان کی بڑی ضیافت اور تواضع ہوتی، کھانا پینا ہوتا ہے۔ بابا جی کے اندر، اماں جی کے اندر اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے آج اپنے بیٹوں کے لیے اپنی بیٹیوں سے معافی منگوانی کہ بیٹا دیکھو تم تو اگلے گھر بھی والی ہو، تم تو اچھے گھر میں بیائی گئی ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، اس کے پاس گھر نہیں رہے گا، بک جائے گا، کام کاروبار اس کا چلا نہیں ہے، چل نہیں رہا، تو اس کے بچے ہیں، فیسیں ہیں، مسائل ہیں، تو آپ بہنیں ہو، کل کو یہ تمہارے سر پہ ہاتھ رکھے گا، عید بقرعید پہ تمہیں ملتا رہے گا،
تو تم ایسا کرو یہ مکان اور یہ سارا کچھ نا تم ان کے نام پہ لکھ کے دے دو. کرتے ہیں والدین، یہ کرتے ہیں خود. تم اپنا حصہ نہ معاف کر دو، بھائی ہے کوئی بات. بہنیں ہیں دل کی نرم ہوتی ہیں، اور پھر ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ واقعتاً بھائی صاحب ایسے ہیں کہ کل کو یہ ملنے نہیں والے. پھر کل کو کوئی حبی نبی ہوتی ہے، ظاہر بہنوں بیٹیوں کے اوپر ایک ڈر تو ہوتا ہے نا سسرال سے. حبی نبی ہوگی تو واپس کس گھر میں آئیں گی اگر باپ کا گھر ہی نہیں رہا. تو اس طرح سے ان کو ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے اور ان سے اپنا حصہ معاف کروا لیا جاتا ہے. پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے. اس معافی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نیل بٹا نیل ہے. جو حصہ آپ نے دیا ہی نہیں ہے، اس کا مالک ہی نہیں بنایا، معافی کائے کی بھیا؟ معافی کائے کی؟ منہ زبانی معافی؟ اس کو اس کا حصہ دو ڈاکومنٹڈ سٹائل میں، اس کو مالک بناؤ. ملکیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو اس میں تصرف کا حق دو، چاہے اس کو بیچے، رکھے، فائدہ اٹھائے، جو مرضی کرے. پھر وہ دے دے اپنے بھائی کو، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ایسی بہن کوئی مل جائے نا تو مجھے بھی لا کے بتانا، جس کا حصہ اس کے سامنے آپ نے رکھ دیا. اس کو اپنی ہزار طرح کی ضروریات نظر آئیں گی، اس کے اپنے بچے ہیں، اس کی اپنی ضروریات ہیں. کوئی مطلب سمجھ لیجئے کہ سخی جنریس بہن ہوگی نا، وہ کچھ نہ کچھ اس کی شکل دیکھ کے ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ دے دے، یا کچھ 1000 روپیہ لے لے بھائی تو، ورنہ نہیں دینے والا. ہاں دے دے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر بھائی کمزور ہے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بہن بھائی ہیں آپس میں. میں تو آپ کے سامنے شرعی مسئلہ اس کا کہ منہ زبانی معافی جو والدین منگواتے ہیں بہنوں بیٹیوں سے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. بلکہ میں ریکمینڈ کروں گا آج کے زمانے کے حساب سے شریعت کا قانون یہ ہے کہ جس وقت کوئی قانون مر رہا ہو تو اس وقت جو مکلفین ہیں یعنی مرد اور عورت مسلمان کو چاہیے کہ اس قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ بہنیں بیٹیاں جب بھی اس طرح کی واردات ماں باپ کریں تو اس وقت ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، عزت کے دائرے میں رہتے ہوئے معاف کرنے سے انکار کریں. کہیں کہ آپ دے دیں ہمیں ہمارا حصہ، انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے. دیں گی، کریں گی، ضرور کریں گے انشاءاللہ. تو ڈپلومیٹک سٹائل میں بھائی کرتے ہیں، کریں. بعد میں اللہ پاک ان کے دل میں یہ ڈالے کہ ٹھیک ہے واقعتاً بھائی کمزور ہے، دے دیتے ہیں، کوئی دے دیں. چوتھے نمبر پر بھابھی صاحبہ وراثت کی تقسیم میں رکاوٹ بنتی. وہ کیسے؟ وہ نندوں کو یہ ترغیب دے رہی ہوتی ہے کہ میں بھی تو اپنے بھائیوں سے کچھ نہیں لے کے آئی، میں نے بھی اپنے والد صاحب سے کچھ نہیں لیا. نندوں کو ترغیب دے رہی ہوتی ہے تمہیں بھی کوئی ضرورت نہیں. گویا کہ وہ بادی النظر میں اپنے خامن کو یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ مال تمہارا ہی ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. تو وہ بھائی صاحب کیا کرتے ہیں کہ وہ مال، وہ گھر کہ جس کے اوپر باقی بہنوں کا بھائیوں کا حصہ تھا، وہ اس گھر کو اپنی بیوی کے نام سونپ دیتے ہیں، تحفہ دے دیتے ہیں اس کو. اب اس کے پاس تو لیجیٹیمیٹ آیا نا کہ خامد اپنی بیوی کو تحفہ دے سکتے ہیں، اس کے نام پہ تو ہو گیا. لیکن پیچھے کہانی کیا ہوئی؟ کتنے سارے عزیز رشتہ داروں کو اس نے ان کے حق سے کیا کر دیا؟ محروم کر دی. اور بھی کئی سارے طریقے ہوتے ہیں وراثت سے محروم کرنے کے. خیر یہ میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھ دی. یہ کیوں رکھی اس کی ایک وجہ تھی. وہ وعیدیں ہیں قرآن مجید کی اور حدیث رسول اللہ کی کہ ہم ڈر جائیں، اللہ سے ڈر جائیں، اور ہم کسی کا حق، خاص طور پر وراثت کا حق نہ غصب کریں نہ چھینیں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 یہ کہہ رہی ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں، یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. بھر رہے ہیں نہیں، ترجمہ یہی لکھا ہوتا ہے. قرآن مجید کے الفاظ ہیں یاکلون، کھا رہے ہیں. بھر رہے ہیں تو ڈائریکٹ چلا گیا اندر، زبان بھی متاثر نہیں ہوئی اس طرح سے. کھا رہے ہیں کا مطلب ہر ایک عضو پیٹ سے پہنچنے تک متاثر ہو رہے ہیں، کھا رہے ہیں. کتنی سخت وعید ہے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، یہ تو ادھر ہے، آگے جا کر کے ان کو سزا کیا.
اچھا، سورۃ الفجر ہے، میں چاہوں گا وقت کی قلت کے سبب سورۃ الفجر پارہ نمبر 30 آیہ نمبر 15 سے 20 ضرور جا کے پڑھیے۔ اللہ رب العزت نے رزق کی تنگی، بے برکتی کے اسباب بیان کیے کہ رزق کی تنگی لوگ بڑے شکوے شکایتیں کرتے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ 2 جمعے رزق کی معاشی مسائل اور اس کی پریشانی کے اوپر میں 2 جمعے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ رزق کی تنگی کے اسباب سورۃ الفجر کے اس جگہ پر بیان کیے گئے، ان میں سے ایک سبب کلا بل لا تکرمون الیتیم، یتیم کی تم عزت نہیں کرتے ہو اور تم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے ہو، اس پر ابھارتے نہیں ہو، تیار نہیں کرتے ہو لوگوں کو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم وراثت کا مال لپیٹ لپیٹ کے کھا جاتے ہو، اپنے حصے کے ساتھ دوسروں کا حصہ بھی ہڑپ کر جاتے ہو۔ وراثت کا مال کھایا ہوا ہے، بہن بھائی کا مال چھینا ہوا ہے، اس گھر میں بیٹھے ہوئے اس کے اوپر اپنا امپائر، اپنا کاروبار، بزنس، پراپرٹی، پلازا کھڑا کیا ہوا ہے، اور ہر دفعہ حج پہ نکل رہے ہیں، مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں، مفتی صاحب حج بدل بھی ہو جاتا ہے نا مرحوم والدین کی طرف سے، بہن بھائیوں کا حصہ مارا ہوا ہے، عمرے بھی کر رہے ہیں صاحب، دسترخوان بھی لگ رہے ہیں، لیکن حصے کسی کے مارے ہوئے، تنگی، پریشانی، گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں گراج کے اندر، مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں کہ کوئی دم درود دے دیں، کوئی تعویذ وظیفہ بتا دیجیے، بڑی تنگی، بڑی پریشانی ہے، اولاد بڑی نافرمان ہے، وہی حلال کا کھلاؤ، اللہ کی طرف سے برکت اترے گی، خدا کا خوف کریں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، فرمایا وراثت کے مال کو یہ لپیٹ لپیٹ کے کھا جاتا، یہ رزق کی تنگی اور بے برکتی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اللہ رب العزت سمیع نصیب فرمائے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔